अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है और जो वीडियो है ये उर्दू में हम रिकॉर्ड करेंगे, स्पेशली हमारे उन व्यूवर्स और हमारे दोस्तों के इसरार पर जो हमेशा से हमें कमेंट करते हैं कि भाइयों आप लोग उर्दू में भी कभी कभी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया करें। तो उन लोगों के पूरे इसरार पर तो आज हम बैठे हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान चाहता है कि इस पर की समझ आ जाए उनको। वो हमारा आज का जो मौजू है वो है नौकरी और कारोबार में बेहतर किया है और कौन सा नौकरी और कारोबार में फ़र्क किया है। तो मैं किफ़ायतुल्लाह और अगज़ैल मरमर की किंग का वाइस चेयरमैन इस मौजू पर बात करूंगा, और मेरे साथ जो बैठे हैं अवैस खान, चेयरमैन मरमर की किंग के, उनके साथ वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इस मौजू पर, और मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। और ऐसे भाई और दोस्त जो इसके बारे में खुद भी अपने ख्यालात रखते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर, अल्लाह का कलाम लेके कलमा पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप इस मौजू पे थोड़ी रोशनी डाले कि कारोबार और नौकरी में क्या फ़र्क है, और हमारे दोस्तों भाइयों के साथ अपने ख्यालात शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि जितने भी दोस्त देखने वाले होंगे तमाम इंशाल्लाह बखैरियत होंगे। अच्छा, बात शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें कि इसमें आपकी जो राय तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, और दूसरी बात ये, अगर आप खुद नहीं दे सकते तो ये वीडियो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी। बात शुरू करते हैं। आपने पूछा कि नौकरी और कारोबार में नौकरी क्या और फ़र्क है, कारोबार। कौन सा अच्छा, बेहतर है। नौकरी से मुझे एक बात याद आई कि नौकरी और चौकरी के पीछे ज्यादा नहीं भागना नहीं भागना चाहिए चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम आप नौकरी चौकरी को देंगे तो आपको पता है कि आप जिंदगी में फेल हो सकते हैं। फेल से मुराद ये कि मतलब आप जिंदगी में पीछे रह सकते हैं। तो नौकरी जरूर करनी चाहिए। जॉब बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। मैंने खुद नहीं किया। साफ बात मैं अगर आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल भी आज तक कभी भी जॉब नहीं किया। बहरहाल, मैं ये मेरी ख्वाहिश है कि शायद अगर मैं करता तो मुझे काफ़ी चीज़ें इस तरह होती कि वो मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता और बहुत जल्दी सीख लेता। तो जॉब बहुत अच्छी चीज़ यानी है। सर आपका मतलब यह है कि वेले करने से अच्छा है कि इंसान नौकरी भी कर ले, नौकरी कर लेकिन कर ले। ले कम से कम कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो मिल जाएगी ना देखिए, इंसान मैंने को, आपको कुछ तो बताया कि नौकरी चौकरी के पीछे ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं भागना। भागना, लेकिन थोड़ा 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 है। टाइम, साल 6 महीने कम से कम कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाए कि नौकरी क्या चीज़ है, चौकरी क्या चीज़ है। तो बिजनेस तो देखिए, ये तो एक अंबिया अलैहिस्सलाम का एक पेशा जी है। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कारोबार हमें करना चाहिए। तिजारत बिल्कुल। तिजारत में जितना हमारे लिए अल्लाह ने लिखा हुआ रिज़्क, तो जो 9 दर्जे की हाँ, बरकत तिजारत में रखी हुई है, और 1 दर्जे की जो बरकत है वो करवा काम मेरा नौकरी में रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जिस तरह आपने बात की कि नौकरी और कारोबार, तो कम से कम आपको साल 6 महीने ये कहीं ना कहीं आपको टाइम देना चाहिए। समझने के लिए कि क्या करना है हाँ क्या नहीं बिल्कुल, करना है। एज अ इंटर्नशिप जो भी हो, मतलब आपको मतलब 6 महीने साल ये आपको एक जगह पे टाइम देना चाहिए। पर मैं ये दूसरी बात ये भी ऐड करूँ साथ में कि मतलब वो दोस्त जो मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहते हैं, तो कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं सीख पाते। वो देखे जस्ट टाइम पास करते हैं। तो एक होता है, टाइम को दो तरह से मतलब हम ज़ाया भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें टाइम सिर्फ गुजारना नहीं चाहिए, हमें टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम कुछ सीखें और किसी को आगे कुछ सिखा सकें। तो कारोबार बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, सबसे पहले प्रायोरिटी में। पर बिल्कुल। पहले आप कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ सीखें। सर आपने बड़ी प्यारे ख्यालात ज़ाहिर किए, हमारे साथ शेयर किया हमारे दोस्तों के साथ, लेकिन सर यहाँ पर हर इंसान के अपने ख्यालात और जज्बात होते हैं। मेरा कुछ परसेप्शन इसमें थोड़ा अलग है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बात की कि कुछ अरसे के लिए ज़रूरी है कि इंसान समझे हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, विद whom टू डू, व्हाई टू डू। क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, इस चीज़ की तो समझ आनी चाहिए कि इंसान को अपने स्किल्स की नॉलेज और इल्म हो जाए कि मैंने कौन सा ट्रैक पकड़ना है, किस ट्रैक पे मैंने चलना है, मेरी सलाहियत है किस चीज़ की है, वो उस हद तक ठीक है। लेकिन हमारे माशरे में जहां तक सर हम देखें ना, तो लोग ज्यादातर फिर उसी जॉब में अंदर चले जाते हैं और हमेशा के लिए उसमें ही रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा एक क्यूरी है यहाँ पर कि मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ जॉब
بیسیکلی اگر اس کا ایبریویشن بھی کر دینا تو ایک ایبریویشن یہ بھی بنتا ہے کہ جاب مینز جیل آف باس. اب جیل میں انسان تھوڑے عرصے کے لیے آپ کی بات کر جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ جیل میں رہیں گے تو آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی جو کوالٹیز ہے، آپ کی جو انرجی ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی بنسبت جاب کے. پر آپ کو یعنی جاب جتنا بھی بہتر ہوگا وہ فار اے شارٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. کسی بھی موقع پر آپ کا جاب ختم ہو سکتا ہے اور پھر آپ دوبارہ سے ہیرو سے زیرو پہ آ سکتے ہیں. لیکن اس کے بدلے انسان اگر 2-3 سال، جیسے کہ سر آپ نے کہا، انسان سمجھے اس کام کو، سیکھے، اپنے سکلز پالش کر دے، پھر جا کے کاروبار میں ہی جائے. اور کاروبار کا اس کا پھر فائدہ یہ ہے کہ اگر کل کو آپ اللہ نہ کرے نہ بھی ہو، آپ سے وہ ہینڈل نہ بھی ہو، آپ بزرگ بڑے ہو جائیں تو آپ کی جو نسل ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر سکتی ہے، وہ اس کو چلا سکتی ہے. آپ کا جو اس کو برانڈ ایک نیشنل انٹرنیشنل سطح کا آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو مینس کہ آپ کا یہ جو سفر ہے فرام زیرو ٹو ہیرو، کیونکہ کاروبار جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ زیرو ہوتے ہیں، پھر آپ بن کے سیکریفائسز کر کے، برداشت کر کے، درگزر کر کے، کچھ حاصل کر کے اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ایک ریپیوٹیڈ پرسن بن جاتے ہیں. لیکن جیسی ہی آپ کا اگر وہاں پہ آپ کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہے، آپ کی ایجڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے بچے جو ہوتے ہیں یا آپ کے فیملیز کے جتنی بھی وارث ہوتے ہیں وہ اس کو ٹیک اوور کر کے آگے چلا سکتے ہیں. نوکری میں تو یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ آپ کی جگہ دوسری ٹیک اوور کر دے. تو میرے خیال سے بنسبت پھر اس جگہ پہ کہ انسان، آپ کی بات کی کہ 2-3 سال کے بعد انسان کو وہ چیز سمجھنی چاہیے اور آگے جا کے کاروبار میں ہی ان ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں سر، جس طرح آپ نے بات کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جاب مختلف قسم کے جاب ہوتے ہیں. دیکھیں CSS والے بھی جاب، وہ بھی ایک جاب ہی ہے، ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ کو اگر جاب کرنا ہے تو آپ کے لیے پھر جگرا بھی چاہیے، آپ کے لیے آپ کا سینہ بھی بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کچھ سیکھے اور آپ ویژن ضروری ہے، ویژن بالکل آپ کچھ CSS کر کے آپ کچھ بنے، ٹھیک ہے جی. تو جاب اور مزے، ٹھیک ہے جی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ مطلب جاب ہم آگے مطلب بس لیٹ سپوز اب میرے فادر ہے وہ جاب کر رہے ہیں، آفیسر ہے، لیٹ سپوز جو بھی ہو وٹ ایور، تو اگر ابھی وہ کل کو ریٹائر ہوں گے تو میں ان کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اب جتنا مطلب زمانہ آگے گزرتا ہے تو نئی رولز بالکل اور میرٹ والی باتیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. تو لیٹ سپوز اگر پاکستان میں تو ویسے بھی میرٹ کا بیڑا غرق ہے. اور ایک بات سر یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، پاکستان میں اگر آپ نے نوکری کے لیے بیٹھنا ہے نا، بالکل، تو بے شک آپ اپنے ٹائم کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہو. کیونکہ یہاں پر میں نے خود دیکھا ہے، اس کم عمر میں نے یہ چیز بہت قریب سے نزدیک سے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ وہ لوگ جو پوٹینشیل نہیں ہوتے، اہل نہیں ہوتے اس کام کے، ان کو وہ مقام مل جاتی ہے. اور جو اس کی پوٹینشیل ہوتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو کبھی نہیں ملتی. اور وہ پھر اس بات کی وجہ سے ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی صلاحیت ہے وہ معیوب سا اپنا آپ ان کو لگتا ہے، تو پھر کاروبار میں بھی نہیں جا سکتے. تو اس سے اچھا ہے کہ پہلے سے ہی کاروبار شروع. دیکھیں سر، یہ ساری بات ہوتی ہے انسان کی ویژن کی کہ انسان کا ویژن کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ لمیٹڈ سوچ میں ہوتے کہ بھئی صرف ہمیں جاب ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا سوچ مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جاب کرنی ہے، لیٹ سپوز ہمیں باؤنڈریز بہت کم رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی باؤنڈریز بہت کم رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے وہ ایک شارٹ سرکل میں ہی رہ جاتے ہیں. جو سرکل انہوں نے اپنے ارد گرد بنائی ہوتی ہے وہ اسی میں رہ جاتے ہیں. وہ اس سے باہر اگر سروائیو کریں گے تو وہ مر جاتے ہیں. کاروبار والے جو ہوتے ہیں جتنے بھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جگر والے ہوتے ہیں، بڑے جگرے والے ہوتے ہیں، وہ ڈو اور ڈائی پیپلز ہوتے ہیں. ڈو اور ڈائی پیپلز نہیں ہوتے. کاروبار اور نوکری والے زیادہ گریڈی پرسنز ہوتے ہیں اور رسک ٹیکر بھی نہیں ہوتے، کوئی ڈیسیژن میکر نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے انتہائی قابل لوگ دیکھے، انتہائی درجے کے قابل لوگ کہ وہ نوکریاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں بول رہا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سر میں بالکل تعلیم اور جاب ان کے بارے میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ بری چیز ہے، پر وہ بلین ڈالرز، ٹریلین ڈالرز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیاز، اور وہ انتہائی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. میں آپ کی اس بات کے ساتھ ایک بات ایڈ کروں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنی صلاحیتیں نہیں پہچانی تو دوسرے لوگ آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کامیاب بن جائیں گے اور آپ ہمیشہ کے وہی ناکام کے ناکام رہیں گے. اور سر میرے خیال سے آج کے لیے اتنی باتیں بہتر ہے. ایک بات میں اور شامل کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ میری بات پوری نہیں ہوئی، آپ نے کہا کہ دیکھیں جاب ہم آگے نہیں بیچ سکتے ہیں. دیکھیں آج کل جتنے بھی نئے بزنسز آ رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن بزنسز ہو، مطلب جو برانڈ وغیرہ، ٹھیک ہے جی. اب لیٹ سپوز ایک موبائل کا برانڈ ہے، ٹھیک ہے جی، میرے نام سے اویس خان یا المر مارکیٹنگ کے نام سے. اب میں چاہوں کہ یار میں ابھی اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہا، میں اس کو اپنے کاروبار کو آگے بیچ سکتا ہوں. جی بالکل. جو
اپنی نوکری شیئرز دے سکتے ہو، ہاں آپ بہت بالکل، کچھ کر سکتے ہیں، میں اپنا جاب نہیں بیچ سکتا، بالکل تو فرانچائز دے ہاں سکتے ہیں کسی بالکل کو، بالکل بالکل، یا چاہیے میں لائسنس بالکل ایشو کر سارا سکتے اونرشپ کسی اور پہ بھیج دوں تو یہ میں ہیں، کر جی سکتا بالکل ہوں. کر سکتے ہیں سر. تو مطلب کاروبار کے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہے. اب آپ بولیں کہ نقصانات کے بھی اس میں چین سکون نہیں یار، نہیں ہے، مطلب یہ لانگ ٹرم سوشل لائف ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوگی انسان کی. یہ لانگ ٹرم والی بات ہے نا، یہ مطلب ایسی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی کہ بھئی ہاں آپ مہینوں میں، یہ مہینوں کا سفر نہیں تو یہ سالوں کا سفر ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اس کے لیے بڑے جگرے والے لوگ جی چاہیے بالکل. ہوتے ہیں. کاروبار میں بھی سر آپ کی بات ٹھیک ہے، کاروبار میں بھی زیادہ تر لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ کاروبار میں آ جاتے ہیں لیکن ان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ٹائم پیریڈ اپنے لیے رکھتے ہیں. کم سے کم میرے خیال سے 10 سال تو لینے چاہیے آپ کو ایک مقام تک دیکھیں میں پہنچنے آپ میں. کو بتاؤں کہ جس طرح اسٹڈی جب اسٹوڈنٹس لائف میں ہم کرتے تھے یا لوگ کرتے ہیں جو رٹے مارتے ہیں نا، جی بالکل. تو رٹے مار لوگ جب بزنس میں آتے ہیں تو وہ یہی سوچتے کہ بھئی ہم شارٹ کٹ لیں اور زندگی کامیابی میں. کا کوئی نہیں شارٹ ٹرک نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، کامیابی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اسٹرگل ہے، بالکل. اسمارٹ ورک ہے، سیکریفائسز ہاں ہے. قربانیاں دینی ہے، بھئی شادیوں میں نہیں جانا، ٹھیک جی ہے، بالکل. پرسنل اپنے لائف ہاں سوشل لائف ڈسٹرب ہو اپنے ماں جاتا ہے. باپ سے باتیں سننی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے. شاید سر یہ آپ اپنا کس اسٹڈی سنا رہے ہیں میں ہمیں. اپنے نہیں، میں سب کی بات آپ کو اچھا. بتا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھنے والے میں بہت سارے اس طرح لوگ ہوں گے کہ ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہوگی. تو دوست ضرور کمنٹ کریں جن کے فیملی ان کے بزنس کے اسٹارٹ اپس میں ان پہ میمز بناتے تھے، لیٹ سپوز، یا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے، ہمیں میسج کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا. تو یہ کچھ باتیں تھی ہم آج آپ لوگوں سے کرنا چاہتے تھے. انشاءاللہ مزید اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن جو آج کل کا زمانہ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں، مختلف بزنس ہے اس پہ ہم بات کریں، اور آپ کے جو آئیڈیاز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. آخری تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ جو لطف اندوز ہوئے ہیں ہمارے باتوں سے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیکھا سمجھا شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ورنہ وقت آپ لوگوں کو خود سمجھا دے گا یہ سب کچھ. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے آپ لوگوں کو سمجھا دے. اسی میسج کے ساتھ آپ سب سے اجازت مانگتے ہیں کہ جو تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے وہ تمہارے لائف میں بھی آ سکتا ہے. جو تم سوچ سکتے ہو وہ تم حاصل بھی کر سکتے ہو. اپنے سوچ کو بڑھاؤ، اپنے ذہن کو بڑھاؤ، ایک ویژن بناؤ، ایک ڈریم بناؤ. انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کی مقدر ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ کے حفظ و امان میں رہے. والسلام.